أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الملأ من قوم فرعون تذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين صدق الله العظيم۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 127 سے آیت نمبر 136 تک 10 آیات کریمہ آپ کے سامنے تلاوت ہوئیں۔ ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے 2 باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ پہلی بات، فرعون کے بلائے ہوئے جادوگر جب شکست کھا گئے تو فرعون نے ان 9 مسلم لوگوں کو دھمکی دی، سزا کا اعلان کیا، لیکن موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو کچھ نہ بول سکا۔ آپ نے غور کیا آیات میں کہ فرعون ان کو کچھ نہیں کہہ سکا، ایک حرف بھی ان کے لیے نہیں کہا۔ یہ منظر اور یہ ماجرا دیکھ کر بہت سارے لوگ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی دعوت کی طرف مائل ہو رہے تھے، اور یوں فرعون کے اپنی قوم میں انقلاب پیدا ہونے جا رہا تھا۔ تو وہیں پر فرعون کے وزراء اور بشیروں نے یا اس میدان سے واپس آ کر دربار میں، دونوں طرح کے امکانات موجود ہیں۔ فرعون کے درباریوں نے فرعون سے کہا کہ آپ کو کیا ہو گیا ہے، آپ موسیٰ اور ہارون کو اسی طرح چھوڑ دیں گے، کچھ نہیں کہیں گے، کوئی بدلہ نہیں لیں گے آپ ان سے، کوئی سزا ان کو نہیں دیں گے؟ اگر آپ کا یہی وتیرہ رہا نا تو پھر یہ انقلاب برپا کر لیں گے اور آپ کی قوم کو بغاوت پر مجبور کر دیں گے۔ فرعون اس کے جواب میں کہتا ہے کہ پریشان نہ ہو، میرے پاس اس کا علاج ہے۔ اور وہ علاج کیا ہے؟ علاج یہ ہے کہ میں بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کر دوں گا، زندہ ہی نہیں چھوڑوں گا۔
ان کے افراد ہی نہیں ہوں گے تو ہمارے مخالف میں کھڑا کون ہوگا؟ یہ اس نے ایک بات تو یہ ہو گئی کہ فرعون شکست کھانے کے بعد درباریوں کے تانے کو سنتا ہے اور اس کا جواب دیتا ہے۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا ایک جملہ بیان فرمایا یا ایک دعا بیان فرمائی یا قوم کو تسلی بیان فرمائی، اور اس کے نتیجے میں فرعون اور اس کے ساتھیوں پر آنے والے جو عذاب ہیں یا تنبیہات ہیں ان کا ذکر فرمایا۔ بس یہ دو باتیں، آئیے پڑھتے ہیں۔ وقال الملأ من قوم فرعون اتذر موسى وقومه ليفسدوا في الارض ويذرك وآلهتك۔ قوم فرعون میں جو سردار تھے کہنے لگے کہ کیا آپ موسیٰ اور اس کی قوم کو چھوڑ دیں گے کہ ملک میں خرابی کریں اور آپ سے اور آپ کے معبودوں سے کیا ہے دستکش ہو جائیں، دستکش ہو جائیں، دستکش نہیں دستکش ہو جائیں، یعنی ہاتھ اٹھا لیں، یعنی آپ سے اور آپ کے معبودوں سے کنارہ کش ہو جائیں۔ دیکھیے یہ بات ذرا سمجھیے گا کہ فرعون خود ایک بہت بڑے محل میں آباد تھا، اس تک پہنچ لوگوں کی بہت کم تھی، خاص لوگ اس تک پہنچا کرتے تھے، جیسا کہ آج بھی سلاطین اور امراء اور جو بڑے بڑے حکمران ہوتے ہیں ان کے درباروں تک پہنچنا ہر کسی کا کام نہیں ہوتا۔ یہ فرعونی انداز ہوتا ہے، جو نبوی انداز ہے، صالحین کا انداز ہے، وہ یہ نہیں ہے۔ وہ تو دربار عام ہوتا ہے، ہر کس و ناکس کے لیے ہوتا ہے، امیر غریب سبھی جاتے ہیں، پر فرعون نے اپنی ربوبیت کا اعلان کر رکھا تھا، یہ آپ کے علم میں، انا ربکم الاعلی، سورۃ النازعات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اب یہ جو رب اعلیٰ ہونے کا، رب الاعلیٰ ہونے کا دعوے دار تھا، اس کے دربار میں تو آنے والے لوگ کم تھے، اس کی ربوبیت کا پرچار کیسے ہوتا؟ اس نے کیا تھا کہ اپنی ہی تصاویر کے مجسمے بنائے تھے، یعنی اپنے ہی مجسمے بنوا کر مختلف چوکوں پر، چوراہوں پر، شاہراہوں پر اس نے لگا دیے تھے۔ جو لوگ دربار تک نہیں پہنچ سکتے تھے وہ اس کے مجسمے کی وہی پوجا پاٹ کیا کرتے تھے۔ یہ بات سمجھانے کا مقصد یہ کہ آپ یہ جملہ سمجھ سکیں، وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ، آپ کو اور آپ کے معبودوں کو چھوڑ دے۔ اس کے معبود کوئی اور نہیں تھے، اس کے معبودوں سے مراد آپ کے اپنے مجسموں کو چھوڑ دیں، یعنی دربار میں بھی آ کر کے آپ کا احترام نہ کریں اور روڈ پر چوکوں چوراہوں پر لگے آپ کے مجسموں کا بھی احترام نہ کریں۔ کیا آپ یہی چاہتے ہیں؟ آپ موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کو کھلے چھوڑ رہے ہیں، کیا آپ یہی چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی بے اکرامی شروع کر دیں، بے ادبی شروع کر دیں؟ قال سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون۔ وہ کہنے لگا کہ ہم ان کے لڑکوں کو تو قتل کر ڈالیں گے اور لڑکیوں کو زندہ رہنے دیں گے، اور بلا شبہ ہم ان پر غالب ہیں۔ یہ فرعون کہہ رہا ہے کہ ہم بچوں کو قتل کروا دیں گے، بچیوں کو زندہ چھوڑ دیں گے، اور ہم ان پر غالب بھی ہیں، یعنی حکومت اور اقتدار ہمارا ہے۔ بات تو ٹھیک کر رہا ہے، وہ اقتدار اس وقت اسی کا ہے، غلبہ بھی اسی کا ہے۔ لیکن یہاں پر اگر آپ غور کریں تو فرعون کے اس پورے جملے کے اندر بھی اور پچھلے پورے واقعے کے اندر بھی خود موسیٰ علیہ السلام کے لیے یا ہارون علیہ السلام کے لیے اس کی زبان سے کوئی لفظ نہیں نکل رہا۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ بذات خود موسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ تھا۔ وہ معجزہ کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کا روب اور دبدبہ اس کے دل میں بیٹھا ہوا تھا، وہ کچھ نہیں بول پا رہا تھا، اور ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے۔ ایک صحابی رسول ہے، غالباً حضرت حذیفہ سہمی ہے، ایک عیسائی سلطنت کے بادشاہ کے دربار میں جاتے ہیں اللہ کے رسول کا پیغام لے کر۔ جانے کا انداز یہ ہے کہ ریڈ کارپٹ، جو آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی سلطنت میں بچھا ہوتا ہے، اور اس ریڈ کارپٹ پہ جو لوگ چلنے والے ہوتے ہیں وہ بڑے باوقار لوگ ہوتے ہیں،
اور اس پہ کسی قسم کی بے اکرامی یا بے احترامی کا تصور بھی نہیں ہوتا، اور عام آدمی کا وہاں چلنا ہی ممکن نہیں ہوتا. تو وہ صحابی رسول اس ریڈ کارپیٹ پہ جا رہے ہیں، اور جانے کا انداز یہ ہے کہ آپ گھوڑے پر سوار ہیں، ہاتھ میں نیزہ ہے، اور نیزے کو یوں گھما گھما کر کے کارپیٹ کے اندر مارتے ہوئے جا رہے ہیں. سامنے بیٹھا دربار میں بادشاہ بھی دیکھ رہا ہے، دائیں بائیں کھڑے دربان بھی دیکھ رہے ہیں، لیکن کسی میں جرت نہیں ہے کہ کوئی شخص اس صحابی رسول کو روک کر دکھائے. یہ کیا ہے؟ ایمان کا رعب. اسے کہتے ہیں حق کا رعب، جو کہ باطل پر پڑتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو پوری داستان میں یہاں پر فرعون کچھ نہیں کہہ پا رہا. حالانکہ آپ اگر غور کریں، تھوڑا منظر ذہن میں لائیں، دو آدمی ہیں، بے سر و سامانے کی عالم میں ہیں، ان کے ساتھ ان کی قوم بنی اسرائیل بھی نہیں گئی ہوئی جو کہ حمایت کے طور پہ جائے، جو گئے بھی ہیں وہ تماشا دیکھنے گئے ہوئے. بنی اسرائیل کون سے ایمان کے پختہ لوگ تھے؟ اور آپ یہ دو لوگ جا رہے ہیں اور وہاں پر سارا منظر ہو رہا ہے، ان کے مد مقابل ہار چکے. فرعون مد مقابل کو اپنے ہی لوگوں کو ڈانٹ رہا ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو کچھ نہیں کہہ پا رہا. یہ حق کرو، حق کا قالس موسیٰ لقو. اچھا، کہنے لگا کہ ہم ان کے بچوں کو زندہ اور ان کی بچی اپنے ان کے بچوں کو جو ہے وہ قتل کر دیں گے، بچیوں کو زندہ چھوڑ دیں گے کیونکہ ہم غالب ہیں. یہ فرعونی انداز دوسری دفعہ ہے. اس سے پہلے بھی فرعون بنی اسرائیل کے 70,000 بچوں کو قتل کر چکا. اب پھر سے ایک دفعہ بچوں کے قتل کا اس نے حکم دیا. پہلے قتل کا حکم اس لیے دیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام پیدا نہ ہو. بھلا جس نے پیدا کرنا تھا اس کے سامنے کوئی تدبیر کسی کے کام آ سکتی ہے؟ نہیں. اچھا، اب کیا ہے؟ اب یہ ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ جناب بنی اسرائیل کی تعداد نہ بڑھے، جو ہیں وہ ختم ہو جائیں، جو ہیں وہ مٹ جائیں اور انقلاب برپا نہ ہو. یہی کچھ آپ کے ساتھ کیا جا رہا ہے، بڑی معذرت کے ساتھ یہی کچھ آپ کے ساتھ کیا جا رہا ہے کہ آپ کی نسلوں کو تباہ کیا جا رہا ہے. خواہش یہ ہے کہ پولیو کے قطروں اور دیگر ویکسینز کے ذریعے سے آپ کی اولادیں نہ بڑھیں، ہوں بھی تو بچیاں پیدا ہوں، بچے پیدا نہ ہوں. دشمن کی چال یہ ہے کہ ہوں بھی تو کمزور پیدا ہوں، اگر کہیں پیدا بھی ہو جائیں تو کمزور بچے ہوں جو میدان میں لڑ نہ سکیں، جہاد نہ کر سکیں، دشمن کے مقابلے میں کھڑے نہ ہو سکیں. یہی چال دشمن نے آج بھی چلی ہے. کیوں یورپین ممالک کے اندر پولیو کا اتنی سخت انداز میں جو ہے وہ نہیں دیکھا جاتا؟ کیوں کفریہ طاقتوں کے اندر ویکسین کو اتنی پرزور انداز میں نہیں لگایا گیا؟ کیوں کفریہ طاقتوں کے اندر ان ساری جو دوائیاں ہیں ان کو فری آف کاسٹ نہیں رکھا گیا؟ آپ کے ملک کے اندر کیوں؟ اسلامی ممالک کے اندر ہی کیوں؟ خاص طور پہ ان ممالک کے اندر کیوں جن ممالک سے خطرہ ہے؟ ان اسلامی ممالک کو کیوں دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ IMF کے ذریعے سے، معیشت کے بحران کے ذریعے سے، اپنے مرضی کے حکمران لانے کے ذریعے سے، آئے روز نت نئے قوانین کو ظاہر کرنے کے ذریعے سے، نت نئے جو ہے وہ قانون وضع کرنے کے ذریعے سے، اور اسلامی قوانین کو چھیڑ چھاڑ کرنے کے ذریعے سے. کیا آپ کو نہیں جو ہے وہ یوں سمجھ لیں کہ مغلوب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ یہ سب کچھ آپ کے ساتھ وہی ہو رہا ہے جو فرعون نے اس وقت کیا تھا. بس فرق یہ ہے کہ فرعون ظاہراً بچوں کو قتل کر رہا تھا. افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوچی. اکبر الہ آبادی نے جو کہا وہ کس نظریے کی بات کر رہا تھا؟ اصل میں کالج کی دشمنی نہیں تھی، اصل میں وہ انگریز کی سازش اور چال کو بتانا چاہ رہا تھا کہ جو باطل قوت آج چال چل رہی ہے، یہی چال اگر فرعون کو سوچتی تو فرعون کبھی بچوں کو قتل نہ کرتا، جو قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا. افسوس کہ فرعون کو کالج کے نہ سوچی. وہ جو بدنام ہو گیا بچوں کو قتل کرنے کا، اس لیے کہ اس کے ذہن میں کوئی اور سوجا نہیں. آج تو باطل قوتیں آپ کے خلاف برسر پیکار ہیں اور کفر و ملت واحدہ بن کر. یہ فرعونی انداز ہے. نبوی انداز یہ نہیں ہے. نبوی انداز یہ ہے کہ وقت کا خلیفہ رات کی تنہائی میں
اپنے غلام کے ساتھ گشت کر رہا ہے، ساری دنیا سوئی ہوئی ہے، وقت کا خلیفہ گشت کر رہا ہے، اور بچوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے تو دروازہ کھٹکھٹا کر پوچھتا ہے کہ بچے رو کیوں رہے ہیں، ان کو سلایا کیوں نہیں جاتا، کیسے سلایا جائے، بھوکے ہیں، بھوک سے نڈھال ہیں۔ کہا کیا آپ کو بیت المال سے ملتا؟ کچھ نہیں۔ کہا کچھ نہیں ملتا۔ تیسرا جملہ نہیں کہا، گئے جا کر بیت المال سے سامان اٹھایا اور لا کر کے اس کے گھر میں ڈھیر کر دیا، اور کہا اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک بچے کھا کر کے خوش نہ ہو اور ہنسے نہ ہو۔ یہ نبوی انداز، یہ ہے اسلامی انداز۔ ایسا نہیں کہ سیلاب سے بلکتی سسکتی قوم اور نڈھال قوم اور ان کے ساتھ مذاق یہ کیا جائے کہ آپ کے وقت کا حکمران اوپر کس کے ذریعے سے، ہیلی کاپٹر کے ذریعے سے چند تھیلے اوپر سے پھینکے اور وہ نیچے جا کر پاش پاش ہو جائیں اور وہ بیچارے گدھوں کی طرح اور جانوروں کی طرح اس روزی کو اٹھانے پر مجبور ہو جائیں۔ یہ نبوی انداز نہیں ہے، یہ اسلامی انداز نہیں ہے، اسے فرعونی انداز کہتے ہیں۔ چلیے جی، قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین۔ اب ایک فرعون کا اپنی قوم کو تسلی دینا ہے اور ایک موسیٰ علیہ السلام کا اپنی قوم کو تسلی دینا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو کیا کہتے ہیں؟ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ خدا سے مدد مانگو اور ثابت قدم رہو۔ یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ خطرہ تھا کہ کسی وقت بھی دشمن آپ پر حملہ کر سکتا ہے، آپ کو اللہ سے مدد مانگنی ہے اور اپنے ایمان پر ثابت قدم رہنا ہے۔ اور یاد رکھو جو لوگ صبر کرتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہوگا کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ تمہیں رسوا نہیں کرے گا۔ اس لیے اگلا جملہ ہے ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ، زمین تو اللہ کی ہے اور وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا مالک بنا رہتا ہے۔ اس سے اشارہ کیا ایک بات کی طرف کہ کل اے بنی اسرائیل 400 سال پہلے تم یہاں حکمران بن کر آئے تھے، تمہارے اپنے اعمال کی خرابی نے، تمہاری بدعمالیوں نے تمہیں غلامی کی زنجیر اور توق پہننے پر مجبور کیا ہے۔ تم جو غلام بنے ہو تمہارے اپنے بدعمالیوں کا نتیجہ ہے، اور یہی بات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی ہے، اعمالکم اعمالکم، تمہارے اعمال ہی تمہارے حکمران ہیں۔ آگے چلیے، والعاقبۃ للمتقین، سمجھایا یہ ہے کہ آخر بھلا تو ڈرنے والوں کا ہی ہے۔ قرآن پاک نے دوسرے مقام پر صحابہ کرام کو اور صحابہ کرام کی وساطت سے امت محمدیہ کو کیا سمجھا؟ وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اگر تم اپنے ایمان کے اس ایمان کی دولت اور نعمت کو محفوظ کیے رکھو گے، دولت ایمان پر تمہارا قبضہ رہے گا، تو پھر یاد رکھو تم ہی غالب رہو گے، تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ قالوا اوذینا من قبل ان، اب موسیٰ علیہ السلام قوم کو تسلی دے رہے ہیں، اندازہ کیجئے، موسیٰ علیہ السلام قوم کو تسلی دے رہے ہیں اور قوم پلٹ کر شکوے شکایت پہ آ گئی ہے۔ فرعون نے تسلی دی، اس کی قوم مان گئی، فرعون نے تسلی دی، قوم مان گئی، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے تسلی دی تو قوم شکوے شکایت پہ آ گئی۔ یہ فرق ہے، کمزور اور غلامیت پسند ذہنیت کا جو انداز ہے وہ یہی ہوتا ہے، وہ کبھی اپنی زندگی پر خوش نہیں رہ سکتے، نالا رہتے ہیں، اپنے خیر خواہ سے بھی نالا رہتے ہیں اور اپنے بدخواہ سے بھی نالا رہتے ہیں۔ وہ ہمارے ہاں ایک محاورہ مشہور ہے کہ مرغی کو خیر کے لیے پکڑو تو تب بھی ٹرام، اور اگر برائی کے لیے پکڑو تو تب بھی ذبح کرنے کے لیے پکڑو تب بھی اس کی ٹرین رہی ہوتی ہے، اور اگر اس کو پنجرے میں بند کرنے کے لیے کہ کوئی گیدڑ کوئی جانور نہ کھا جائے تو تب بھی اس کی ٹرین رہی ہوتی ہے۔ تو یہ غلام قوم کا یہی حال ہوتا ہے۔ چلیے، قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، وہ کہنے لگے کہ آپ کے آنے سے پہلے بھی ہمیں اذیتیں پہنچتی رہی ہیں اور آنے کے بعد بھی۔ اے موسیٰ آپ کے آنے کا کیا فائدہ ہوا؟ پہلے بھی تو ہم اذیت میں تھے، اب بھی اذیت میں ہیں، پہلے آپ کے آنے سے پہلے قتل کیے جا رہے تھے بچے ہمارے، اب آپ کے آنے کے بعد قتل کیے جائیں گے، آپ کے آنے کا ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ نعوذ باللہ، ہم تو وہی اسی حال میں ہیں۔ قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ قریب ہے کہ تمہارا پروردگار تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور اس کی جگہ تمہیں زمین میں خلیفہ بنائے، پھر
پھر دیکھے گا کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ یعنی اللہ دیکھنا چاہتا ہے تمہیں اپنے دشمن کے مقابلے میں حکمران بنا کر، خلیفہ بنا کر دیکھے گا کہ تم کیا عمل کرتے ہو۔ جتنا ابھی بدعمالی کا وہ شکار ہے، کیا تم بھی اس طرح بدعمالی کرو گے یا نیک عملی کرو گے؟ یہ ایک قسم کی پیشن گوئی تھی جو موسیٰ علیہ السلام نے کی، اور اس پیشن گوئی کے 5، 6 یا 7 دہائیوں کے بعد بنی اسرائیل وادی تہ سے نکل کر ملک شام گئے حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں، اور وہاں پر ان کو اقتدار ملا، اور یہ حضرت داؤد علیہ السلام کی صورت میں دنیا کے اندر پہلے نبی تھے جو نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے۔ اور پھر آپ کے بیٹے کو بھی اللہ نے یہی منصب عطا کیا، نبوت بھی اور بادشاہت بھی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن پاک نے کہا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ ہم نے زبور میں یہ بات لکھ رکھی تھی کہ ہم زمین کا وارث اپنے بندوں کو کریں گے، تو زمین کا وارث کر دیا۔ پھر یہ بندے جنہیں بنی اسرائیل کہتے ہیں، اللہ نے انہیں فضیلت بخشی اس وقت کی تمام اقوام پر، لیکن یہ اپنی فضیلت کو قائم نہ رکھ سکے، اپنے مقام کو قائم نہ رکھ سکے۔ نتیجہ کیا ہوا کہ پہلی دفعہ انہیں ذلت اور رسوائی اٹھانی پڑی، اور یہ اپنے باطل جو یا اپنے مد مقابل جو تھا اس کے ساتھ لڑائی کرنے کے نتیجے میں شکست خوردہ ہو گئے کئی سالوں کے بعد۔ پہلا، پھر اس کے بعد پھر سے ایک دفعہ عروج ہوا، اور عروج چلتے 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 جب انتہاؤں کو عروج پہنچا تو یہ متکبرین بن گئے اور اللہ کی عبادت اور طاعت سے نکل گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وقت کے ظالم اور جابر حکمران جس کو بخت نصر کہتے ہیں، اس نے ان پر چڑھائی کی اور ان کو تہ و بالا کیا۔ تقریباً 70,000 کے قریب، بعض روایات میں 90,000 آتا ہے کہ اتنے افراد ان کے تحت کیے، اور اتنے ہی لوگ ان کے غلام بنائے، اور ان کی مقدسات، جتنی مقدسات تھیں بیت المقدس کے اندر، وہ تمام مقدسات کو بخت نظر اٹھا کر کے لے گیا۔ اور اس وقت کی یہ ذلت یہ ان کا مقدر بنی ہوئی ہے، اور اب سے 6 دہائیاں پہلے تک یہ پوری دنیا میں ذلت اور رسوائی کی زندگی گزار رہے تھے۔ 6 دہائیاں پہلے اسرائیل نام کی ایک چھوٹی سی سلطنت پر ان کا قبضہ ہوا، اور آج اسرائیل کے نام سے ان یہودیوں کا تسلط پھر سے دنیا پر معاشی اعتبار سے تو قائم ہو ہی چکا ہے، اب وہ سیاسی اعتبار سے بھی پوری طرح حاوی ہو رہے ہیں۔ بات سمجھ رہے جی؟ اور یہ بات قرآن پاک نے کہی تھی، قرآن پاک نے کہی تھی کہ تم ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ ورسول الا بحبل من اللہ ورسول، کہ یہ لوگ ذلت اور مسکنت کا شکار ہو گئے اس وقت تک جب تک کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے نہ پکڑ لیں، یا وہ حبل من الناس، اور یا لوگوں کی رسی کو نہ پکڑ لیں۔ تو آج دنیا میں اسرائیل یعنی یہودیوں نے اللہ کی رسی کو تو نہیں پکڑا، لیکن لوگوں کی رسی کو پکڑ لیا۔ آج ان کی پشتی بانی کون کر رہا ہے؟ عیسائی، ہندو، پوری دنیا کی کمیونسٹ اور پوری دنیا کی باطل قوتیں ان کی پشتی بانی کر رہی ہیں، کیونکہ سمجھتے ہیں کہ ہم خود مد مقابل نہیں بن سکتے، لہذا کسی طاقت کو ان کا مد مقابل بنایا جائے، اور وہ طاقت کون ہے؟ اسرائیل۔ اب سمجھیں جی؟ اب دیکھیے، فرمایا عسیٰ ربکم ان یہلک عدوکم ویستخلفکم فی الارض فینظر کیف تعملون، ان قریب تمہارا پروردگار تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور اس کی جگہ تمہیں زمین میں خلیفہ بنائے، پھر تمہیں دیکھے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ یہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا۔ اب یہاں سے آگے فرعون کے قوم پر وہ 9 عذاب جن کا تفصیل سے ہم ذکر پہلے کر چکے ہیں، انہی کا ذکر ہے۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، اور ہم نے فرعونیوں کو قحطوں اور میووں کے نقصان میں پکڑا تاکہ نصیحت حاصل کریں۔ سنین سنتن کی جمع بھی ہو سکتی ہے، اس سے مراد سال بھی ہو سکتے ہیں، لیکن عام طور پر جب اس طرح کے پیرائیے میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے اس وقت اس کا معنی قحط سالی ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ قحط سالی کس کو کہتے ہیں؟ یاد رکھیں، قحط سالی کا معنی بارش کا نہ ہونا نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے قحط سالی یہ نہیں
کہ بارش نہ ہو، قحط سالی یہ ہے کہ بارش فائدہ نہ دے. بارش اب کسی بستی میں کسی علاقے میں بارشیں ہو رہی ہیں، مسلسل ہو رہی ہیں، لیکن وہ بارشیں نقصان پہنچا رہی ہیں، تو وہ قحط سالی ہے کہ نہیں؟ قحط سالی ہے. یعنی اس سال میں رزق کے اندر قحط آ گئے. قحط سالی کا مطلب ہے وہ سال قحط کا ہے، یعنی کہ اس سال میں اب غذا نہیں ملے گی. جیسا کہ آج جو ہے وہ جتنی تیز بارش ہوئی، اگر اسی طرح کی تیز بارشیں ایک آدھ 2-4 دنوں میں اور ہو جائیں یا ہفتے 10 دن میں، اور اس کے ساتھ تیز ہواؤں کا چکر چلے، نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ کے علاقے کی جو پیداوار ہے، جس کو آپ کے علاقے کی شان اور پہچان کہا جاتا ہے، وہ زمین بوس ہو جائے گی. اور تو آپ کے لیے تو قحط سالی ہو گئی نا. بارشیں ہوئی لیکن قحط سالی ہو گئی، فائدہ نہیں دیا، نقصان پہنچا دیا. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے 2 عذاب بھیجے. پہلا عذاب یہ بھیجا قحط سالی پیدا کر دی، یعنی ان کے اناج اور ان کے گیہوں اور ان کی گندم اور مکئی اور یہ جو چیزیں غذائیں جو ہیں ان کو ہم نے ناپید کر دیا. نمبر 2، پھلوں کے اندر کمی پیدا کر دی. پھل ہوتے نہیں تھے یا ہوتے تھے تو ان کو کیڑا لگ جاتا تھا، تباہ و برباد ہو گئے. یہ 2 عذاب. فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ. یہاں اس آیت کریمہ میں عذاب کا بیان نہیں ہے، اس آیت کریمہ میں ان کا وطیرہ اور ان کی زندگی کا طرز بتایا جا رہا ہے. اور وہ یہ ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب ان کو آسائش حاصل ہوتی تو کہتے ہم اس کے مستحق تھے. یعنی بنی اسرائیل پر جب تنگی دور ہو کر کے خوشحالی آتی تو کہتے ہم تو اس کے لنا حاضی، ہم تو اس کے مستحق تھے. جیسا کہ سورہ فجر میں اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. انسانوں میں سے بہت سارے انسان ایسے ہیں کہ جب انہیں اللہ آزمانا چاہتے ہیں تو اس طرح بھی آزماتے ہیں کہ انہیں خوب رزق عطا کرتے ہیں، خوب اعزاز سے نوازتے ہیں. جب ان کا رزق بڑھ جاتا ہے، اعزاز بڑھ جاتا ہے، تو وہ اپنے اعزاز کو، اپنے انعام کو اور اپنے اکرام اور غذا کو دیکھ کر کے کہتے ہیں ہم تو تھے ہی اس قابل نا. یہ تو ہمیں ہماری قابلیت کی بنیاد پہ ملا ہے، ہمیں ہماری محنت کی بنیاد پہ ملا ہے، ہمیں ہماری جو شہرت ہے، مقام ہے، درجہ ہے، اس کی بنیاد پہ ملا. وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. اور انہی انسانوں کو جب اللہ تعالیٰ دوسرے انداز میں آزماتے ہیں، کیسے کہ رزق چھین لیں، کو تنگی پیدا کر دیں، کو معاشی طور پہ بحران کا شکار کر دیں، تو پھر یہ کیا کہتے ہیں؟ ربی اہانن، ہمارے رب نے ہماری توہین کی ہے. پہلے جملے میں بھی تکبر، دوسرے جملے میں بھی تکبر. اللہ پاک فرماتے ہیں فرعونیوں کا انداز یہ تھا کہ جب ان کو حسنہ ملتی، یعنی کوئی آسائش، کوئی سہولت، کوئی اچھائی ملتی تو کہتے یہ تو ہمیں ہماری وجہ سے ملا ہے نا، آج ہم تو اس کے مستحق تھے. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر کوئی برائی ان کو پہنچتی، کوئی تکلیف ان کو پہنچتی تو کہتے یطیروا بموسیٰ ومن معہ، تو یہ موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کی بدشگونی ہوئی، یعنی موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کی وجہ سے ایسا ہوا. ذرا غور کیجیے گا وہ کیوں الزام لگاتے تھے. اصل میں الزام اس لیے لگاتے تھے کہ ان کا خیال یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اور اس کے ساتھی چونکہ ہمارے رب کو نہیں مانتے، اور ہمارا رب کون ہے؟ فرعون. اب فرعون کو جب نہیں مانا تو فرعون کے جو دیوتا ہیں وہ ناراض ہو گئے. جب وہ ناراض ہو گئے تو سب سے بڑا دیوتا کون ہے؟ اس زمانے میں سب سے بڑا دیوتا سورج کو سمجھا جاتا تھا. وہ کہتے تھے فرعون ناراض تو دیوتا ناراض، دیوتا ناراض تو سب سے بڑا دیوتا یعنی سورج ناراض. تو سورج جب ناراض ہو گیا، اس نے اپنی تپش اور حرارت کے اندر سے وہ تمازت اٹھا دی، جس کی وجہ سے پھلوں کے اندر، جس کی وجہ سے چیزوں کے اندر پیداوار میں اضافہ ہوتا تھا، جس کے اندر چیزوں کے اندر جو ہے وہ صحت اور تندرستی پیدا ہوتی تھی، وہ ساری چیزیں ختم ہو گئیں، کمزوریاں آ گئیں. نتیجتاً کوئی چیز ہمیں نفع بخش نہیں مل رہی. تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے جو بے ادبی، بے اکرامی ہو رہی ہے خداؤں کی، ان کی وجہ سے خدا ناراض ہو گئے. اس لیے وہ کہا کرتے تھے یہ موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کی بدشگونی ہے، یہ ان کے بد عملی ہے، یہ بے احترامی اور بے ادبی ہے کہ جس کے نتیجے میں ایسا ہوا. اور یہی بات مکہ کے مشرکین حضور علیہ السلام کے لیے بھی کہا کرتے تھے، اور مدینہ کے منافق بھی کہا کرتے تھے. جب مدینہ منورہ میں مسلمانوں کو اور لوگوں کو، مدینہ کے رہنے والے لوگوں کو، کوئی خاص طور پہ منافقین کو کوئی خوشحالی ملتی تو کہتے جناب یہ تو ہماری اپنی وجہ سے ہوا. اور جب کبھی کوئی تنگی ہوتی تو کہتے تھے یہ محمد اور اس کے ساتھیوں کی وجہ سے ہوا.
یہ کون تھے پتہ؟ منافقین کون تھے؟ یہودی تھے. یہ ان کا قصور نہیں تھا، ان کا قصور ان کا خمیر ہی ایسا تھا. ان کے آباء و اجداد سے چلا آ رہا تھا بھائی. ان کے آباء و اجداد کون تھے؟ یہودی. اور وہی یہودی یہاں پر بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ موسیٰ علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں الا انما الطائر عند اللہ ولکن اکثرهم لا يعلمون. دیکھو ان کی بدشگونی اللہ کے ہاں مقدر ہے، لیکن ان میں اکثر لوگ یہ بات جانتے نہیں ہیں. یعنی یہ تقدیر کا فیصلہ ہے. موسیٰ علیہ السلام کا اس میں کوئی قصور وقالوا مهما تأتنا به من آیۃ لتسحرنا بها، اور کہنے لگے کہ تم ہمارے پاس خواہ کوئی سی بھی نشانی لاؤ، لتسحرنا بها، تاکہ اس سے ہم پر جادو کرو. یعنی کوئی بھی جادو کے ذریعے سے نشانی لے آؤ. وہ کوئی قحط آتا، کوئی مصیبت آتی، کوئی پریشانی، تو کہتے تھے یہ جادو کی وجہ سے ایسا ہوا. تو یہ دعویٰ کیا کرتے تھے کہ آپ کوئی بھی مصیبت لے آؤ، فما نحن لک بمؤمنین، مگر ہم آپ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں. بالکل اسی سے ملتے جلتے جملے مکہ کے مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہے تھے. فارسلنا علیہم الطوفان، تیسرا عذاب. اللہ پاک فرماتے ہیں تو ہم نے ان پر طوفان بھیجا. طوفان کیا ہے؟ بتایا تھا میں نے، سیلاب. کیا ہے؟ پانی کی بہتات پیدا کر دی. یہاں طوفان سے مراد یہ ہے پانی کی بہتات پیدا کر دی، اور اتنی بہتات پیدا کی کہ ان کے گھروں میں، ان کے محلات میں، اور ان کے ان تمام سرائے خانوں میں، اور ان کے تمام جو ہے وہ جگہوں میں جہاں جہاں آبادیاں تھیں، ان کی جانوروں کی، پانی پانی، اور پانی میں ڈوبے ہوئے. اور اللہ کی شان یہ ہے، یہ قبطی کا گھر ہے، پانی سے ڈوبا ہوا ہے. ساتھ بنی اسرائیلی کا گھر ہے، اس میں کوئی پانی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب یہ ساتھ ساتھ چلے گا. وہ عذاب ان پر ہے، ان پر نہیں. اگلا عذاب والجراد، اور ٹڈیاں. ٹڈیاں جانتے ہیں؟ وہ چھوٹا سا ایک پرندہ یا کیڑا جس کے پر ہوتے ہیں اور بڑا نرم سا ہوتا ہے، اور یہ اکثر و بیشتر کہاں ہوتا ہے؟ فصلوں کے اندر. اور فصل کو کھا جاتا ہے، فصل کو کھا جاتا ہے. ہوتا بہت ہی کمزور دل کا مالک، اس لیے کہتے ہیں ٹڈی دل. یا اس کو کہا جاتا ہے کہ چونکہ اس کا لشکر بہت زیادہ ہوتا ہے، تو اس لیے اس کے دل کے بجائے دل پڑا جاتا ہے. ٹڈی دل، یہ مطلب یہ کہ بہت بڑے لشکر والے. ٹڈی دل کا مطلب ہوتا ہے کہ زیادہ لوگ اور زیادہ لشکر. فلاں تو ٹڈی دل ہے، یعنی بہت زیادہ لشکر والے ہیں. یا اس کو دل پڑا جاتا ہے، معنی یہ کہ بہت کمزور دل والے لوگ. دونوں صورتیں درست ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ بڑے کمزور ہوتے ہیں، لشکر کے اعتبار سے بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور آ کر کے فصلوں کو کھا جاتے ہیں. پچھلے سال ہمارے یہاں پاکستان میں، یہ بلوچستان کے اندر اور صحرائی علاقوں میں، بہت سارے علاقوں میں جو ہے وہ آ گئے تھے. لوگ جو ہے وہ بڑے پریشان ہو گئے تھے. سندھ میں، ہاں جی، بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے. بلوچستان اور سندھ دونوں میں. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے ٹڈیوں کا عذاب بھیجا. وہ ان کے کھانوں میں، ان کی چیزوں میں ہوتے تھے، لیکن بنی اسرائیل کے طرف نہیں آتے تھے. نمبر 5 والقمل، اور جوئیں. ان جوؤں سے مراد میں نے عرض کیا تھا دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں. یا وہ جوئیں جو انسان کے وجود میں بالوں کے اندر ہوتی ہے، یا جوؤں سے مراد وہ کیڑا جس کو ہم گھن کہتے ہیں، جو لکڑی وغیرہ کو یا گندم وغیرہ کو لگ جاتا ہے اور وہ اندر ہی اندر سے اس کو کھوکھلا کر دیتا ہے. گھن بھی مراد ہو سکتا ہے، اور جوئیں بھی، وہ جو کہ جسم میں دونوں مراد ہو سکتی ہیں. آگے فرمایا والضفادع، اور مینڈک کا عذاب، والدم، اور خون کا عذاب. کتنی ہی کھلی نشانیاں آیات مفصلات ہم نے ان پر بھیجی. فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین. یہ تکبر کرتے رہے، اور ایسے لوگ تھے کہ تھے ہی گناہ گار. یہ لوگ تھے ہی گناہ گار. ولما وقع عليهم الرجس قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك. اور جب ان پر عذاب واقع ہوتا تو کہتے، اچھا، حضرت عبداللہ بن عباس کی ایک روایت میں نے آپ کو تفسیر سیرت موسیٰ کے زمانے میں عرض کی تھی. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ ہر عذاب اللہ نے 1 ہفتے تک رکھا. 1 ہفتہ مسلسل عذاب رہا. پھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی. انہوں نے فریاد کی کہ اے موسیٰ، یہ اسی آیت میں آ رہا ہے، اے موسیٰ آپ دعا کیجئے عذاب ٹل جائے. ہم 2 کام کریں گے، ایک ایمان لائیں گے اور دوسرا بنی اسرائیل کو آپ کے سپرد کر دیں گے. جب موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے، عذاب ٹل جاتا، تو کہتے کہ اے موسیٰ تو جادوگر ہے، ہم ایمان نہیں لائیں گے اور نہ ہی بنی اسرائیل کو آپ کے ساتھ روانہ کریں گے. 3 ہفتے تک پھر کوئی عذاب نہیں آتا تھا. اور جب یہ عذاب نہیں آتا تھا 3 ہفتے تک، تو یہ مزید سرکش ہوتے تھے کہ دیکھو جناب ہمیں یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو ہمارے لیے فائدے کی کوئی بات ہوئی ہے.
اس طرح کی باتیں اور اس طرح کے جملے کہتے تھے، یا جادوگر کہتے تھے اور طرح طرح کے جملے کسا کرتے تھے. پھر 3 ہفتے گزرنے کے بعد اللہ ایک اور عذاب میں مبتلا کرتے تھے. پھر 1 ہفتہ وہ عذاب رہتا، ان کی تمنا ہوتی، ان کی دعا ہوتی، فریاد ہوتی، اللہ عذاب کو ٹال دیتے. پھر 3 ہفتے تک یوں 7 ہفتے تک یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا. 7 عذاب آئے. کتنے عذاب؟ 7 عذاب. اور 2 نشانیاں وہ ہیں جس کو عصائے موسیٰ اور ید بیضا کہتے ہیں. کل 9 نشانیاں ہیں. ان 9 نشانیوں کو قرآن پاک نے بیان کیا. اس مقام پر 7 کو، اور دوسرے مقام پر فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ. ہم نے موسیٰ کو 9 نشانیاں دی. ان 9 نشانیوں کا تعلق انہی 7 اور 2 ملا کر کے 9 کے ساتھ. دیکھیے وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْسُ قَالُوا يَا مُوسَىٰ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ. اور جب ان پر عذاب واقع ہوتا تو کہتے موسیٰ ہمارے لیے اپنے پروردگار سے دعا کیجیے جیسا اس نے تم سے عہد کر رکھا ہے. لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ. اگر آپ ہم سے عذاب ٹال دو گے تو ہم آپ پر ایمان بھی لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو آپ کے ساتھ جانے کی اجازت بھی دے دیں گے. اللہ فرماتے ہیں فَلَمَّا کشفنا عنہم الرجز الی اجل ہم بالغوہ اذا ہم ینکثون. پھر جب ہم ایک مدت تک کے لیے جس تک ان کو پہنچنا تھا ان سے عذاب دور کر دیتے. جیسے میں نے عرض کیا 3 ہفتے تک عذاب نہ آتا تو بالغوہ جن تک ان کو پہنچنا تھا اذا ہم ینکثون تو وہ پھر عہد کو توڑ ڈالتے. وآخر دعوانا الحمدللہ. سورۃ اعراف اس کی آیت نمبر 137 سے آیت نمبر 141 تک 5 آیات کریمہ آپ کے سامنے تلاوت ہے. ان آیات کریمہ میں اللہ پاک نے بنی اسرائیل کی تاریخ کا دوسرا حصہ بیان کرنا شروع فرمایا. بنی اسرائیل کی تاریخ کے 2 حصے ہیں. پہلا حصہ موسیٰ علیہ السلام کی بعثت سے، یہاں بنی اسرائیل سے مراد موسیٰ علیہ السلام کی قوم، موسیٰ علیہ السلام کی بعثت سے لے کر فرعون کے غرق ہونے تک یہ ایک حصہ ہے. یا اس کو یوں کہہ لیجئے کہ یوسف علیہ السلام کے یہاں آنے سے لے کر فرعون کے غرق ہونے تک ایک حصہ ہے. اور پھر بنی اسرائیل کے دریا پار ہو جانے کے بعد بنی اسرائیل کی ذلت تک یہ دوسرا حصہ ہے. تو یہاں پر جو حصہ بیان کیا جا رہا ہے، جس کا آغاز کیا جا رہا ہے، وہ دوسرا حصہ فرعون کے غرق ہونے اور بنی اسرائیل کے نجات پانے کے بعد کے واقعات، حالات، معاملات کو بیان کیا جا رہا ہے. آپ اس کو یوں سمجھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عالی، آپ کی سیرت طیبہ کے بھی 2 حصے ہیں. ایک مکی حصہ اور دوسرا مدنی حصہ. مکی حصے میں آپ نے اپنی جائے ولادت میں لوگوں پر توحید اور رسالت کی محنت کی. پھر حکم ہوا ہجرت کا تو آپ نے مدینہ منورہ جا کر جو آپ کی جائے ہجرت ہے وہاں پر آپ نے محنت فرمائی. موسیٰ علیہ السلام کی حیات طیبہ کے بھی یہ 2 حصے ہیں. ایک حصہ آپ کا مصر کے شہر میں، مصر کے علاقے میں توحید و رسالت کی محنت کرنا. دوسرا حصہ آپ کا دریا کے اس پار اپنی ہی قوم پر ایک صحرا کے اندر محنت کرنا. وہاں کوئی شہر نہیں، کوئی آبادی نہیں، کچھ نہیں سوائے آپ کی قوم کے. یہاں قوم کی نافرمانیاں ہیں اور اللہ کی طرف سے رحمتیں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں مکہ مکرمہ کے اندر مشکلات ہیں، مسائل ہیں، امتحانات ہیں. مدینہ منورہ تشریف لے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ علیہ السلام کی مدینہ منورہ تشریف آوری کے بعد
صحابہ کرام کی قربانیاں ہیں، محنتیں ہیں، فرمانبرداری ہے، رسول اللہ کی جان پر، رسول اللہ کے فرمان پر جان نچھاور کرنا ہے، آپ علیہ السلام کے تعمیل ارشاد میں سب کچھ قربان کرنا ہے، اور ادھر سے رب کی طرف سے آزمائشیں ہیں، امتحانات ہیں، اور طرح طرح کی ابتلائیں ہیں۔ کتنا فرق ہے امت محمدیہ کے اعمال اور رب کی عطا میں، اور بنی اسرائیل کے کردار اور رب کی بخشش میں۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ ذرا سمجھیے گا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے اپنے مقام کو کھوتے گئے، گراتے گئے۔ وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اللہ نے انہیں فضیلت بخشی اس وقت کے تمام لوگوں پر، لیکن وہ اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے فضیلت کے مقام کو چھوڑتے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے وہ ایسے لوگ تھے جو بدو تھے، ایسے لوگ تھے جو جنگجو تھے، ایسے لوگ تھے جو آپس میں دست و گریباں ہونے والے تھے، ایسے لوگ تھے جو ایک پانی کے گھاٹ پر جانور کو پہلے اور بعد میں پانی پلانے کے چکر میں لڑ بھڑ جاتے تھے، اور کئی سالوں تک یہ لڑائی خاندانوں میں چلتی تھی۔ سال ہا سال سے، کئی دہائیوں سے قوموں کے اندر جنگیں موجود تھیں، برادریاں ایک دوسرے کی دشمن تھیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہو کر یہ لوگ رفتہ 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 ترقی اور عروج کی منازل طے کرتے گئے، اور اتنی منزلیں طے کی، اتنی منزلیں طے کی کہ رب ذوالجلال نے اس دنیا میں کہہ دیا رضی اللہ عنہ، میرے محبوب میں آپ کے ساتھیوں سے راضی ہوں۔ ایک طرف ایک قوم کی نافرمانیاں ہیں، رب کی عطائیں اور بخششیں ہیں، یہ بھی آزمائش ہے، اور ایک طرف قوم قربانیاں دے رہی ہے، لیکن رب کی طرف سے اسی طرح آزمائشوں اور امتحانات کا دورہ چل رہا ہے، یہ بھی امتحان ہے۔ امتحان ان کا بھی تھا، امتحان ان کا بھی ہے، لیکن ان کے امتحان میں وہ کامیابی سے ناکامی کی طرف گئے، اور ان کا امتحان جب ہوا تو ان کی تنزل سے ترقی ہوئی، یہ پستی سے عروج کی طرف گئے، اور یہ وہ ہیں کہ جن کی داستان عروج بن گئی، اور ان کی داستان زوال بن گئی، یہ عبرت کا نشان بن گئے دوسرے، اور یہ جو صحابہ ہیں حضور کی جو ماننے والی جماعت ہے، یہ جماعت حزب اللہ بن گئی۔ ٹھیک ہے جی؟ تو ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کی تاریخ کی دوسرے حصے کو بیان کیا۔ وہ دوسرا حصہ کیا ہے؟ دریا سے اس پار شروع ہونے والا حصہ۔ اس حصے میں اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کا جو سب سے پہلا واقعہ یا معاملہ بیان کیا، وہ یہ بیان کیا کہ انہیں اپنی نعمت پر شکر ادا کرنے کا حکم دیا، کہ تمہیں نجات بخشی، تمہارے دشمن کو ہلاک کیا، تمہارے اموال کو بچایا، تمہارے دشمن کے اموال کو زمین بوس کر دیا، تمہیں آنے والوں کے لیے ایک اچھی حیثیت سے پیش کیا، اور انہیں آنے والوں کے لیے درس عبرت بنا دیا۔ اس لیے تمہیں چاہیے کہ تم شکر ادا کرو، پہلی بات۔ دوسری بات یہ یاد کروائی کہ تم نے اللہ کی نعمت پر شکر ادا کرنے کے بجائے، ہونا تو یہ چاہیے تھا، فرعون غرق ہو گیا، تم نجات پا گئے، ان کا مال تباہ ہو گیا، تمہارا مال بچ گیا، تمہیں چاہیے تھا کہ تم اللہ کا شکر ادا کرتے، لیکن تم نے ایسا کیا نہیں۔ تم نے نافرمانی کی ابتدا اس وقت کی کہ جب تم دریا کے اس پار چلے گئے، کچھ فاصلے پر ایک قوم تھی جسے تم نے دیکھا کہ وہ اپنے بتوں کے سامنے سجدہ ریز ہے، جھکی ہوئی ہے، تو تم نے اپنے وقت کے پیغمبر سے مطالبہ کر دیا کہ اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایسا ہی کچھ بنوا دیجئے تاکہ ہم بھی مجسم خدا کے سامنے لیٹ سکیں، مجسم خدا کے سامنے سجدہ ریز ہو سکیں، مجسم خدا کے سامنے جھک سکیں۔
یہ تمہاری نافرمانی کی ابتدا تھی. حالانکہ تمہیں آزادی ملی تھی غلامی سے, تمہیں شکر ادا کرنا چاہیے تھا, لیکن تم نے شکر ادا کرنے کے بجائے اس کے برعکس تم نے مزید اپنے آپ کو غلامی کے اس ذہن کو یا غلامانہ اس ذہن کو عملی شکل دیتے ہوئے تم نے مزید جو ہے وہ بت پرستی کا ایک جو ہے وہ تصور پیش کر دیا یا مطالبہ کر دیا. دوسرا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمت یاد کروائی پھر کہ دیکھو ایک وقت وہ تھا جب تمہارے بچوں کو قتل کیا جاتا تھا, تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑا جاتا تھا, یعنی تمہاری بچیوں کو زندہ چھوڑ دیا جاتا تھا, تمہارے بچوں کو قتل کیا, اور یہ دونوں باتیں ہی غلط تھیں. دونوں باتیں ہی. بھائی آپ کہیں گے کیسے غلط تھی؟ بچیوں کو تو زندہ چھوڑ دیا گیا, وہ تو غلط نہیں ہے. چلے بچوں کو مارنا غلط ہے, لیکن بچیوں کو زندہ چھوڑنا یہ غلط نہیں تھا, لیکن غلط تھا. سنیے کیوں. وجہ اس کی یہ تھی کہ جس قوم کے اندر مرد ختم ہو جائیں, جس قوم کی صرف اور صرف عورتیں رہ جائیں, اس قوم کی حالت بہت نازک ہو جاتی ہے, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ مرد جب اس قوم کے ختم ہو گئے یا ختم ہو جاتے تو ان کی عورتوں کو غلام بنا کر کے ان سے کام لیا جاتا, وہ کام جو مردوں سے لیا جاتا تھا, مزدوری, ملازمت, کھیتی باڑی, ہر کام ان سے لیا جاتا. تو کیا یہ ان کی عورتوں کی عزت تھی یا تذلیل تھی؟ نمبر 3, جب ایک حیادار باپردہ غیرت مند مرد کے سامنے اس کی عورت کو کوئی اپنے ہاں بلائے کہ تم آؤ میری تنہائی میں میرے ساتھ میرے کمرے میں اور آ کر کے میرے کمرے کی صفائی کرو, تو کیا ایک غیرت مند آدمی اس بات کو برداشت کرے گا کہ بیٹی میری ہو, بیوی میری ہو, ماں میری ہو, اور وہ کسی غیر کے کمرے میں جا کر کے صفائی کرے؟ بات سمجھ رہے؟ تو یہ غیرت سے ڈوب مرنے کا مقام تھا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے بچوں کو زندہ درگور کرنا, مار دینا, قتل کرنا یہ بھی تمہارے لیے برا تھا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی برا تھا کہ تمہاری بچیوں کو زندہ چھوڑ دیا جاتا, کیونکہ یہ بڑی ذلت تھی, وہ نسلوں کی تباہی تھی, تو یہ روحانیت کی تباہی تھی. تو یہ چند باتیں ہیں جو ان آیات کریمہ میں بیان ہوئی. اب دیکھیں تفصیل سے. فرمایا وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا, اور جو لوگ کمزور سمجھے جاتے تھے ان کو زمین کے مشرق اور مغرب کا جس میں ہم نے برکت دی تھی وارث کر دیا. دو باتیں سمجھنے والی ہے صاحب. وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا, مشارق اور مغارب میں, مشارق اور مغارب میں وارث بنا دیا گیا اس قوم کو جو کمزور سمجھی جاتی تھی. یہ جملہ خود اس بات کی نشانی ہے کہ یہ قوم کمزور تھی. اب سوال یہ ہے کہ کیسے کمزور تھی؟ یہ تو کھیتی باڑی کرتے تھے, یہ تو ان کی بلڈنگیں بناتے تھے, یہ تو ان کے روڈ بنایا کرتے تھے, یہ تو ان کی گلیاں سینچا کرتے تھے, گلیاں بنایا کرتے تھے. یہ تو کمزور نہیں تھے, تو بڑے طاقتور تھے, بڑی بڑی مشقت کے کام کیا کرتے تھے, بڑی محنت کا کام کیا کرتے تھے. تو کمزور تو نہ ہوئے. کمزور تو وہ ہوتا ہے جو کر کچھ نہ سکے, یہ تو بہت کچھ کرتے تھے. تو قرآن پاک نے ان کو کمزور کیوں کہا؟ جواب, انسان کی کمزوری دو طرح کی ہوتی ہے, ایک جسمانی اور دوسری اخلاقی. اخلاقی کمزوری میں مذہب بھی آتا ہے, اخلاقی کمزوری میں معاملات بھی آتے ہیں, اخلاقی کمزوری میں سیاست بھی آتی ہے, اخلاقی کمزوری میں سماج بھی آتا ہے. سماجی اعتبار سے یہ کمزور تھے, ان کی کوئی یونین نہیں تھی. سماجی اعتبار سے یہ کمزور تھے, کوئی ان کا ٹرسٹی ادارہ نہیں تھا. سماجی اعتبار سے یہ کمزور تھے کہ ان کا کوئی مستحکم اور مضبوط فنڈ یا اس طرح کا کوئی سسٹم نہیں تھا. یہ تو سارے ایک ایک پائی کو ترسنے والے لوگ تھے. حالات یہ تھے کہ ان کے مرد بھی کام کرتے تھے, ان کی عورتیں بھی کام کرتی تھیں. قبطی ان کو اتنا دیتے ہی نہ تھے کہ ان کے مرد محنت کر کے وہ اتنا کما لیتے کہ وہ مرد اور عورتیں
اور بچے سب کھا کر کے گزارا کر لیں، اتنا نہیں دیتے تھے. انہیں مجبور کرتے تھے کہ تم بھی تھوڑا سا کماؤ، تمہاری عورتیں بھی تھوڑا سا کمائیں، اور پھر جا کر کے مشکل تم اپنا بھی اور اپنے بچوں کا پیٹ بھی پالو. تو اس لحاظ سے سماجی اعتبار سے یہ کمزور تھے. نمبر 2، معاملات کے اعتبار سے کمزور تھے. یہ اپنی مرضی سے کر کچھ نہیں سکتے تھے. انہیں کوئی پروگرام کرنا ہوتا، کوئی شادی بیاہ کرنا ہوتا، کوئی معاملات کرنے ہوتے تو یہ مجبور تھے قبطیوں کے پوچھنے، قبطیوں سے پوچھنے پر مجبور تھے. جیسا کہ سعودی مملکت، سعودی عرب کے اندر آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے جو سسٹم ہیں ان میں کفیل کے بغیر لوگ کچھ نہیں کر سکتے. بالکل آپ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ ملازمین تھے اور قبطی ان کے کفیل تھے. نمبر 3، اخلاقی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہ لوگ تہذیب سے بھی عاری لوگ تھے. اس لیے کہ جو قوم کسی بھی طرح سے سماجی اعتبار سے وقت نہ رکھتی ہو، کسی بھی طرح سے معاملات کے اعتبار سے خود مختار نہ ہو، اس قوم کی کوئی تہذیب اور کلچر نہیں ہوا کرتا. وہ تو اپنوں سے بلند لوگوں کو دیکھ کر کے ان کی نقالی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بشرطے کہ نقالی کی اجازت دی جائے. ان کو تو نقالی کی بھی اجازت نہیں تھی. نمبر 4، روحانی اعتبار سے یہ کمزور تھے. کیسے؟ کہ مذہبی اعتبار سے ان کی حیثیت یہ تھی کہ یہ نسل انبیاء میں سے تھے، اولاد یعقوب میں سے تھے. ان کو تو چاہیے تھا کہ یہ توحید پرست رہتے، ان کو تو چاہیے تھا کہ بت شکن ہوتے، ان کو تو چاہیے تھا کہ بتوں کو ٹھوکر مارتے، ان کو تو چاہیے تھا کہ غلام بناتے قبطیوں کو، ان کو چاہیے تھا کہ ظالموں کو اپنے زیر نگی کرتے. لیکن یہ اپنے اقتدار کو، اپنے تسلط کو چھوڑ کر کے، ان کی تہذیب کے دلدادہ ہو کر کے اپنی روحانیت کو چھوڑ بیٹھے، اپنے آباء و اجداد کے طریق اور مذہب کو چھوڑ بیٹھے اور فرعونی تہذیب اور کلچر کو اپنا بیٹھے. روحانی اعتبار سے بھی کمزور ہو گئے. اور آخری چیز سیاسی اعتبار سے ان کی حیثیت ہی کوئی نہیں تھی. ان میں سے کوئی ایک آدمی بھی فرعون کا مشیر، فرعون کا وزیر، فرعون کا معتمد یا مصر کے کسی کی عہدے پر، کسی بھی کلیدی عہدے پر موجود نہیں تھا. یہ اقلیتوں سے بھی ان کے حالات برے تھے. ہمارے ملک کے اندر اقلیتوں کو بھی حقوق ہیں، ہمارے ملک کے اندر اقلیت بھی بہت ساری کلیدی پوسٹوں پر موجود ہیں. ہاں، اقلیتوں کے لیے کچھ قانون ہیں کہ فلاں پوسٹ پر اقلیت نہیں جا سکتے، لیکن بہت سارے عہدوں پر، بہت سارے پوسٹوں پر ممبران پارلیمنٹ میں سے بہت سارے اقلیتی لوگ ہیں. سینٹ کے اندر ایک اقلیت میں سے نمائندگی دی جاتی ہے. اسی طریقے سے عدالت کے اندر بھگوان داس اور پتہ نہیں کیا کون سے جو ہے وہ جج بٹھا دیے گئے. یہ ساری چیزیں ہمارے ملک کے اندر موجود ہیں. ان کو سماجی اعتبار سے بھی حیثیت نہیں تھی، معاملات کے اعتبار سے بھی، ان کی معاشرت کے اعتبار سے بھی ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی، روحانی اعتبار سے بھی ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی، اور سیاسی اعتبار سے بھی ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی. اس لحاظ سے قرآن پاک نے کہا کہ جسمانی اعتبار سے تو کمزور تھے، لیکن دوسرے تمام معاملات کے اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے تو مضبوط تھے لیکن دوسرے تمام معاملات کے اعتبار سے یہ کیا تھے؟ کمزور تھے. یہ بذات خود ان کی تسلیل ہے کہ ظالموں، تم جسمانی اعتبار سے طاقتور ہو، قوی ہو، اور پھر بھی تم دوسروں کی کاسالیسی کرتے ہو، پھر بھی دوسروں کی چمچنگیری کرتے ہو، دوسروں کے ماتحت رہتے ہو. یہ تسلط اور انحطاط کی بہت بڑی دلیل ہے. بات سمجھیں؟ آج آپ کا ملک ایٹمی پاور کے اعتبار سے، ذخائر کے اعتبار سے، صلاحیتوں کے اعتبار سے، افرادی قوت کے اعتبار سے، افراد کی ذہنیت اور صلاحیت کے اعتبار سے کسی سے کم نہیں ہے. لیکن آپ کی قوم کو کمزور کہا جائے گا. وجہ اس لیے کہ آپ نے تہذیب اپنی چھوڑ دی، آپ نے معاملات اپنے دوسروں کے سپرد کر دیے، IMF کے. آپ نے اپنے آپ کو دوسروں کی دست نگری میں دے دیا. آپ تو کمزور ہو گئے. اب آپ کا پاس پاور ہونے کے باوجود آپ پاور کا استعمال نہیں کر سکتے، صلاحیت ہونے کے باوجود استعمال نہیں کر سکتے، کوئلہ ہونے کے باوجود استعمال نہیں کر سکتے، ایٹمی ذخائر ہونے کے باوجود ایٹم کو استعمال نہیں کر سکتے. آپ کے پاس پیٹرول کے ذخائر موجود ہیں، آپ نکال نہیں سکتے.
آپ کے پاس گیس کے ذخائر موجود ہیں، آپ انہیں نکال نہیں سکتے، آپ مجبور ہیں، کبھی آپ کو کہا جاتا ہے رشیا سے لو، کبھی آپ سے کہا جاتا ہے ایران سے لو، کبھی آپ سے کہا جاتا ہے فلاں ملک سے. بات سمجھ رہے؟ آپ کمزور ہیں. بنی اسرائیل کو اس قرآن میں بہت زیادہ بیان کیا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میری امت بنی اسرائیل کے جوتے پر جوتا رکھ کر چلے، حسب النعل بالنعل، یہ انہی کے نقش قدم پر چلے گی. جس طرح وہ عروج پاتے گئے پھر زوال ہوتا گیا، پھر عروج پایا پھر زوال، ان کو بھی ایسے ہی ہوگا. اور آج ہم اسی دور سے گزر رہے ہیں، زوال کے دور سے گزر رہے ہیں. 57 اسلامی ملک، کتنے؟ 57. پوری دنیا میں کسی بھی مذہب کے بعد اتنے ملک نہیں ہیں. پوری دنیا میں کسی بھی مذہب کے اتنے افراد نہیں ہیں. پوری دنیا میں کسی بھی مذہب کے لوگوں کے پاس اتنے معدنی ذخائر نہیں ہیں. بدقسمت ہے یہ مسلم قوم کہ انہوں نے اپنا آپ چھوڑ دیا. اللہ نے ان کو ظاہری طور پہ طاقتور بنایا ہے لیکن ہیں یہ کمزور. بنی اسرائیل ظاہری طور پہ طاقتور تھے لیکن کہا قرآن نے کیا؟ کمزور. اب سمجھ میں آئی قرآن کیوں کہتے ہیں ان کو کمزور؟ اللہ اکبر. پھر ایک بات تو یہ سمجھنے والی تھی. دوسری بات مشارق الارض و مغاربہا، ایک لفظ یہاں پر استعمال ہوا ہے، بہت زمین کے مشارق اور زمین کے مغارب. مشارق مشرق کی جمع ہے، مغارب مغرب کی جمع ہے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ مشرق تو ایک ہے مغرب تو ایک ہے، یہ مشارق اور مغارب کی کیا داستان ہے کہ نہیں؟ قرآن پاک نے 3 طرح کے لفظ استعمال ہوئے ہیں، مشرق مشرقین، مغرب مغربین. نمبر 3 مشارق اور مغارب، یعنی مشرق بھی استعمال ہوا، مشرقین 2 مشرق بھی استعمال ہوئے، مشارق کئی مشرق بھی استعمال ہوئے. اب سوال یہ ہے کہ مشرق تو ایک ہے مغرب بھی ایک ہے، پھر یہ بعض اوقات دو مشرق کہا گیا، بعض جگہ پہ کئی مشرق کہا گیا، کیوں؟ ایسا کیوں؟ یہ ہے سمجھنے والی بات نہیں قرآن پاک میں. ورنہ کوئی کہہ سکتا کیا یہ کھلا تضاد نہیں؟ تضاد نہیں ہے. تضاد سمجھے گا جواب. سال کے کتنے دن ہوتے ہیں؟ 360 دن یا 65 دن. اور جو اگر آپ دیکھیں تو اس کے اعتبار سے سورج کے اعتبار سے 365 دن ہے. آپ 365 دنوں کو کیلنڈر میں دیکھیں، اسلامی جو دائمی نقشہ اوقات ہے اس میں دیکھیں تو آپ کو ہر دن کا وقت الگ الگ نظر آئے گا. طلوع کے اعتبار سے، غروب کے اعتبار سے، طلوع کے اعتبار سے غروب، آپ کو فرق نظر آتا ہے. یہ کیا ہے؟ بنیادی طور پہ آپ یہ سمجھیے کہ سورج جہاں سے نکلتا ہے اس کے نکلنے کی ایک جگہ نہیں ہے کہ فکس اسی لائن میں سے روزانہ نکلے گا، نہیں. وہ سردیوں میں کچھ اس طرف سے ہو کر کے نکلتا ہے، گرمیوں میں کچھ اس طرف سے ہو کر کے نکلتا ہے. پھر وہ نکلتا بھی ہے تو سردیوں میں بھی ہر روز مختلف حصوں سے لمحے لمحے کا ذرے ذرے کا فرق رکھ کر کے نکلتا ہے. ایسے گرمیوں میں بھی ذرے ذرے کا فرق رکھ کر کے نکلتا ہے. اس لحاظ سے آپ دیکھیں تو آج سورج اس ذرے سے نکلا، کل اس ذرے سے، پرسوں اس ذرے سے، پھر اس ذرے سے، پھر اس. آپ دیکھیں کتنے مشرق بن گئے؟ بن گیا کہ نہیں؟ کئی مشارق بن گئے، کئی مشارق. اور اسی طریقے سے مغرب کا بھی یہی حال ہے کہ آج اس حصے میں، کل اس حصے میں، پرسوں اس حصے میں، پھر اس حصے میں، پھر اس حصے میں غروب ہوا. تو سال کے 365 دن تو 365 غروب اور 365 طلوع ہوئے. تو مشارق اور مغارب کہنا درست ہے؟ اچھا جی چلے، اگر مشارق اور مغارب کہنا درست ہے تو یہ بتلائیے پھر مشرقین اور مغربین کیوں کہا؟ اس کا بھی جواب ہے جناب. مجموعی طور پر، اصولی طور پر 2 موسم ہوتے ہیں. ویسے تو ہمارے ملک کے 12 موسم بھی ہوتے ہیں، سنا ہے ہمارے ملک میں 12 موسم بھی ہوتے ہیں، لیکن پتہ نہیں اصولی طور پہ کتنے موسم ہوتے ہیں؟ 2. ایک سردیوں کا، ایک گرمیوں کا. تو سردیوں کے دنوں میں سورج کے طلوع ہونے کا مقام کچھ اور ہے، گرمیوں کے دنوں میں سورج کے طلوع ہونے کا مقام کچھ اور ہے. اس لحاظ سے یہ مشرق
تو سردیوں کا مشرق گرمیوں کا مشرق، اس لحاظ سے یہ مشرقین بن گئے. ایسے ہی غروب یہ سردیوں کا، یہ گرمیوں کا، تو یہ مغربین. تو مشرقین اور مغربین سردی اور گرمی کے اعتبار سے کہا گیا، مشارق اور مغارب ہر دن کا اعتبار کرتے ہوئے کہا گیا. اور ایک سمت جو ہے، ایک حصہ اس طرح، یہ جو میرا چہرے کی طرف ہے، اس کو مشرق کہتے ہیں. یہ پورا کا پورا جو پوری کی پوری جہت ہے، اس کو کہتے ہیں مشرق. اور یہ جو جہت ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مغرب. اس لحاظ سے اس کو مشرق کہا گیا، اس لحاظ سے اس کو مغرب. تو قرآن پاک نے مشرق بھی کہا مغرب بھی کہا ایک دفعہ، مشرقین بھی کہا مغربین بھی کہا دو دفعہ، یعنی دو مشرق دو مغرب. اور قرآن پاک نے کئی مشرق اور کئی مغرب بھی کہا. اس کی وجہ یہ ہر دن کا اعتبار کیا تو مشارق اور مغارب کہا، سردی اور گرمی کا اعتبار کیا تو مشرقین اور مغربین کہا، اور اگر صرف سمت کا خیال رکھا تو صرف مشرق اور مغرب. پاس میں آگئی چلے آگے. وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا. تیسری بات اس جملے کے اندر، مشارق اور مغارب کا وارث بنا دیا. کس کے مشارق اور مغارب کا؟ اس زمین کے مشارق اور مغارب کا کہ جس میں اللہ نے برکت رکھی تھی، یعنی برکت والی جگہ کا. اب یہ برکت والی جگہ کون سی ہے؟ اس کے اندر دو تفسیری قول ہیں. پہلا قول یہ ہے کہ یہ اس سے مراد ارض شام ہے، ارض، اور یہی درست قول معلوم ہوتا ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ مصر اور شام دونوں ہیں، مصر اور شام. اب ارض شام مراد ہو تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس سے مراد بیت المقدس ہے. کیا ہے؟ ذرا سمجھیے گا. آج بیت المقدس کہاں ہے؟ اسرائیل کے قبضے میں. 1965 سے پہلے اپنا یہ جو بیت المقدس ہے کہاں تھا؟ اس کو جغرافیائی اعتبار سے اس کو کہا جاتا تھا کہ یہ اردن کا حصہ ہے. کس کا حصہ ہے؟ اردن کا. اور اس سے بہت عرصہ پیچھے چلے جائیں تو اس کو کہا جاتا تھا یہ ارض شام کا حصہ ہے. اب سنیے، بیت المقدس ایک ہے، ارض شام کا حصہ ہے قرآن پاک کے مطابق، اردن کا حصہ ہے تاریخ کے مطابق، اس وقت اسرائیل کا حصہ ہے حالات کے مطابق. تو قرآن کے مطابق شام، تاریخ کے مطابق اردن، اور حالات اور واقعات کے مطابق کہاں ہے؟ اسرائیل. تو یاد رکھیے یہ غلط نہیں ہے. یہ غلط کیوں؟ اس لیے کہ اس کو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اگر 1947 سے پہلے کی تاریخ آپ پڑھیں تو آپ کو لکھا ہوا نظر آئے گا کہ ہندوستان کے شہر لاہور میں، ہندوستان کے شہر لاہور میں ایک بہت بڑی مسجد تھی جس کو شاہی مسجد کہا جاتا ہے. اچھا 1947 کے بعد کی تاریخ پڑھیں گے تو لگے گا کہ پاکستان کے شہر لاہور میں شاہی مسجد ہے. اب دونوں باتوں میں تضاد ہے لیکن حقیقت میں تضاد نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ کبھی ہندوستان ہوا کرتا تھا، اس سے بھی پہلے کبھی بر صغیر ہوا کرتا تھا، پھر ہندوستان بنا، پھر ہندوستان سے پاکستان معرض وجود میں آیا، پھر پاکستان کے دو حصے تھے، مشرقی پاکستان، مغربی پاکستان. پھر آپ نے ایک حصہ گنوا دیا، مشرقی پاکستان کو گنوا دیا. اب آپ مغربی پاکستان میں ہیں. کبھی کوئی کہہ سکتا ہے کہ جناب پاکستان کے شہر ڈھاکہ میں، پاکستان کے شہر ڈھاکہ میں فلاں وزیر اعظم نے خطاب کرتے ہوئے کہا، یہ بات درست ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کبھی وہ پاکستان کا حصہ تھا لیکن اب اگر اس کا تذکرہ کریں گے تو کہیں گے بنگلہ دیش کے شہر ڈھاکہ میں. فرق آ گیا. تو بالکل اسی طرح بیت المقدس پہلے ارض شام کا حصہ تھا، پھر شام سے یہ اردن کہلایا اور اردن کا حصہ بن گیا. اب اردن سے یہ یعنی اسرائیل کہلایا، اسرائیل کا حصہ بن گیا. ورنہ بیت المقدس اپنی جگہ پہ موجود ہے. ایسا نہیں کہ پہلے وہ شام میں رکھا ہوا تھا، شام کوئی اور جگہ تھی، پھر اس کو اٹھا کر کے اردن میں لے جایا گیا، پھر اس کو اٹھا کر کے اب اسرائیل میں لے آئے. ایسا نہیں ہے، جگہ وہی ہے، صرف علاقوں کے نام بدلتے گئے. ٹھیک ہے. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا. اور بنی اسرائیل کے بارے میں ان کے صبر کی وجہ سے تمہارے پروردگار کا وعدہ نیک پورا ہوا. وعدہ نیک کیا مطلب؟ بنی اسرائیل نے صبر کیا فرعون کے ظلم و جبر استبداد کے سامنے. اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ میں عنقریب تمہیں نجات دوں گا. کس سے؟ فرعون اور اس کے ظلم سے. اللہ نے نجات دے دی. اسی کی طرف اشارہ ہے
کہ اللہ نے بنی اسرائیل کے صبر کی وجہ سے انہیں ظالم کے ظلم سے نجات دے دی. وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ. اور فرعون اور قوم فرعون جو محل بناتے اور انگور کے باغ جو چھتریوں پر چڑھاتے تھے سب کو ہم نے تباہ کر دیا. چاہے محلات مراد ہوں, چاہے انگور کی بیلیں مراد ہوں جن کو چھتریوں پہ چڑھایا جاتا ہے, سب کچھ ہم نے تباہ کر کے رکھ دیا. یعنی اس کو آپ یوں کہہ لیں, جو مضبوط ان کی تعمیرات تھی, مضبوط ان کے چھتے تھے, اللہ نے انہیں بھی تباہ کیا, اور جو کمزور چھتے تھے اللہ انہیں بھی تباہ کر دیا. وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَّهُمْ. اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار اتارا تو وہ ایسے لوگوں کے پاس جا پہنچے جو اپنے بتوں کی عبادت کے لیے بیٹھے رہتے تھے, یعنی بتوں کے سامنے اعتکاف اور اعتکاف کیے ہوئے بیٹھے تھے. مانا یہ کہ جیسے جھک کر کے بیٹھے ہوتے, ہاں جی, چوکڑی مار کے بیٹھے ہوئے تھے, بالکل ہر طرف سے بے خبر ہو کر کے بتوں کے سامنے سجدہ ریز تھے. قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ. بنی اسرائیل کہنے لگے, اے موسیٰ جیسے ان لوگوں کے معبود ہیں ہمارے لیے بھی ایک معبود بنا دیجئے. یہ بنی اسرائیل کے اس غلامانہ ذہن کا نتیجہ ہے. اس غلامی میں زندگی گزاری ہے نا, اتنی جلدی غلامی سے نکلتے نہیں ہیں. ہم آج تک نہیں نکل سکے انگریزوں کی غلامی سے. ایک نہیں, دو نہیں, دہائیاں گزر گئی, بلکہ صدی پوری گزر گئی. 1857 جنگ آزادی لڑی, 1857 سے انگریز بھاگا ہوا, لیکن ہم آج تک انگریز کی غلامی سے نکلے نہیں. گورے انگریز نے اپنی غلامی سے نکال دیا, لیکن کالے انگریز کی غلامی کے سپرد کر دیا, غلام بنا دیا. چلیے جی, قال انکم قوم تجہلون. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم بڑے ہی جاہل ہو, یعنی جاہل سے مراد یہاں پر نادان ہو, تمہیں اندازہ ہی نہیں تم کتنی بیہودہ بات کر رہے ہو. ان ہؤلاء متبر ما هم فیہ وباطل ما كانوا يعملون. یہ لوگ جس شغل میں پھنسے ہوئے ہیں وہ برباد ہونے والا ہے, اور جو کام یہ کرتے ہیں سب بیہودہ ہے. کن کو کہا؟ اس قوم کے متعلق کہا کہ جس شغل میں جس کام میں یہ لگے ہوئے یہ برباد ہونے والا ہے, بیہودہ کام ہے, اور تم اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہو. یہ انقریب فنا ہونے والے ہیں, انقریب تباہ ہونے والے ہیں. قال غیر اللہ یبغیکم الہا وهو فضلکم علی العالمین. اور یہ بھی بات سن لو کہ بھلا میں اللہ کے سوا تمہارے لیے کوئی اور معبود تلاش کروں, حالانکہ اس نے تمہیں تمام عالم پر فضیلت بخشی ہے. سوال یہ ہے کہ فضیلت تو اس امت کو حاصل ہے, ان کو کہاں سے تمام عالم پر فضیلت ہو گئی؟ قرآن پاک نے کیسی بات کر دی؟ یہ تو دوہری بات ہے. کہیں امت محمدیہ کو کہا گیا کنتم خیر امت, اور کہیں ان کو کہا گیا وہ فضلکم علی العالمین. اس کا جواب کیا ہے؟ سنیے, اس کا جواب یہ ہے کہ یہ فضیلت دو طرح کی ہو سکتی ہے. اگر یہ فضیلت کلی طور پر ہو تو پھر اس سے مراد اس زمانے کے جتنے لوگ ہیں, اس زمانے کے جتنے لوگ, ان تمام لوگوں پر ان کو فضیلت حاصل تھی, اور بالکل درست بات ہے, اس میں کوئی کبات والی بات نہیں ہے, اور یہ امت محمدیہ کی فضیلت کے خلاف نہیں ہے. اور اگر فضیلت سے مراد جزوی فضیلت ہو, جیسے کون سی فضیلت؟ جزوی فضیلت یہ ہے کہ ان کی پوری دشمن قوم کو اللہ نے تباہ و برباد کر دیا, پوری کی پوری دشمن قوم ان کی آنکھوں کے سامنے, یہ ایک فضیلت ہے. عام امتوں کے سامنے اس طرح کے حالات نہیں ہیں. نمبر 2, وادی طے میں بطور سزا ٹھہرایا گیا ان کو, لیکن نعمتوں کی بھرمار کر دی, رحمتوں کی بھرمار کر دی, یہ ان کی فضیلت ہے. جسم پر لباس ایک ہی ہے لیکن پسینے سے بدبو پیدا نہیں ہو رہی, فضیلت ہے. کسی امت کو بھی یہ فضیلت حاصل نہیں ہوئی. سال ہا سال تک ایک ہی لباس پہنے رکھا, پھٹا نہیں, فضیلت حاصل ہے. پرندوں کے غول من ان کے سامنے آ کر کے سلوا, ان کے سامنے آ کر کے بٹیر کی شکل کے وہ آ کر کے ان کے سامنے بیٹھتے, پکڑ کر کے آرام سے ذبح کر دیتے. کسی قوم کے سامنے, کسی امت کے اس طرح کا اجتماعی حالت نہیں ہوا. ہاں کسی شکاری کے سامنے شکار کی وجہ سے اس طرح ہو جائے وہ اور بات ہے, لیکن اجتماعی طور پہ کبھی ایسا نہیں ہوا. اس طرح کے جزوی فضائل ہیں. اگر یہ جزوی فضائل مراد ہیں پھر بھی درست ہے, اور اگر کلی فضائل مراد ہیں, کلی فضائل کا مطلب یہ ہے
کہ سب پر فضیلت تو پھر اس زمانے کے لوگوں پر فضیلت ہوگی، باقی اولین اور آخرین پر فضیلت۔ وَإِذَا أَنجَيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، فرمایا کہ اور ہمارے ان احسانات کو بھی یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعونیوں کے ہاتھ سے نجات بخشی تھی۔ وہ لوگ تمہیں بڑا دکھ دیتے تھے، یسومونکم سوء العذاب، بڑا دکھ دیتے تھے، یقتلون ابناکم ویستحیون نساکم، تمہارے بیٹوں کو تو قتل کر ڈالتے تھے اور بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے سخت آزمائش تھی۔ اس میں ایک لفظ ہے جی بلا، لفظ بلا، بلا کے یہاں پر 3 معنی ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1 مصیبت، نمبر 2 آزمائش، نمبر 3 عذاب یا سختی، تکلیف۔ اگر بلا بمانے مصیبت ہو تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ مصیبت تمہارے لیے تھی کہ تمہارے بچوں کو قتل کیا جاتا تھا، تمہاری بچیوں کو زندہ چھوڑ دیا جاتا تھا، یہ تمہارے لیے بہت بڑی مصیبت تھی، پریشانی تھی۔ اور اگر اس بلا سے مراد عذاب ہو تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز فرعون اور فرعونیوں کے غرق ہونے کا سبب بنی یا ان کے لیے عذاب بن گئی، یہی کام ان کے لیے کیا بن گیا؟ عذاب بن گیا۔ اور اگر یہ آزمائش کے معنی میں ہو تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ نے تمہارے بچوں کو ان کے ہاتھوں سے قتل کروایا تو تمہارے لیے کیا تھی؟ آزمائش تھی، اور بیٹیوں کا زندہ چھوڑوانا بھی آزمائش تھی۔ اس لیے فرمایا کہ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے سخت آزمائش تھی۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔